اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسی دعائیں شیئر کروں گی جن کی بدولت اللہ رب العزت آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ یہ دعائیں بھی ہیں، اللہ رب العزت کے نام بھی ہیں، اور قرآنی آیات بھی ہیں جن کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ پر اپنا رحم عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، آپ جو چاہیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، اس کے علاوہ آپ کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو بھی ختم کرے گا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں، اور جمعۃ المبارک کے دن ہی آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، جمعۃ المبارک کے دن ہی آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں جمعۃ المبارک کا دن، چاہے ربیع الاول کا جمعہ ہو، چاہے ربیع الثانی کا جمعہ ہو، چاہے پورے سال میں جب بھی جمعۃ المبارک کا دن آئے تو جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ جمعۃ المبارک والے دن اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے جس سے ہوائیں، پہاڑ، سمندر، درخت، چرند، پرند، جانور، حیوانات سب ڈرتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی تو جمعہ کا دن ہوگا، اور اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے دن میں اس لیے اتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے کہ اس دن میں ذکر ہم کریں گے تو آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، کیونکہ ہم اتنے مقدس دن میں جب ذکر الہی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے، اور بندے کی تمام پریشانیوں کو جمعہ کے صدقے ختم کر دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں جو بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، دنیاوی چیزوں کی محبت اور لالچ کو ختم کر دیتا ہے، قسم خدا کی رب کریم بن مانگے ہی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ محمد کی قسم، اللہ رب العزت اس بندے کے قدموں میں دنیا اور آخرت کے تمام خزانے رکھ دیتا ہے، تمام کامیابیاں اس بندے کے قدم چومتی ہیں۔ جو بندہ صرف اللہ سے محبت کرتا ہے، دنیاوی محبت اور لالچ کو جب ہم چھوڑ دیں گے، دنیاوی چیزوں سے پیار کرنا جب ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بن مانگے ہی نعمتیں عطا فرمائے گا، رحمتیں عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہم دنیا میں رزق اور دولت کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اگر یوں ہی محنت ہم اللہ رب العزت کے لیے کریں، جائے نماز پر بیٹھے، جائے نماز پر بیٹھ کے نوافل پڑھے، روئیں، تسبیحات پڑھے، درود پاک پڑھے، تو قسم خدا کی اللہ رب العزت ہمیں بن مانگے ہی عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کریم دل کی زبانوں کو بھی جانتا ہے، رب کریم ہمارے دماغ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہر چیز ہمیں عطا فرمائے گا جس کی ہمیں خواہش ہوگی، طلب ہوگی۔ آپ اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دیں، انشاءاللہ آپ کے حق میں وہی ہوگا جو بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا نہیں کرتا جو ہمیں بہتر لگتا ہے، بلکہ اللہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو اللہ کو بہتر لگتا ہے، بلکہ بہترین لگتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے جو فیصلہ فرما دیتا ہے اس فیصلے میں ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے مالک کے حقیقی کی خوشنودی ہوتی ہے۔ ہم کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے سے باز آتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کر جاتے ہیں صرف کن کی خوشی کے لیے؟
والدین کی خوشی کے لیے، جو ہم اپنی خواہشات کو بھی مار دیتے ہیں کہ ہمارے والدین کی یہ خواہش ہے، ہم نے اسے پورا کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب ہم اپنے والدین کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا تو اللہ جو ہے وہ ہمارا مالک ہے، ہماری سانسوں کا مالک ہے، ہماری روح کا مالک ہے، جو ہمیں بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب ہم اس کی رضا کے لیے دنیاوی محبت کو ترک کر دیں گے، دنیاوی محبت کو اپنے قدموں میں رون دیں گے، تو قسم خدا کی اللہ رب العزت ہمیں کبھی دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، بلکہ عزت، مرتبے اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں نے آسان الفاظ میں آپ کو باتیں اس لیے سمجھائی ہیں کہ آپ ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ وظائف کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، جمعۃ المبارک کے دن کے تقدس کو جانتے ہوئے، جمعۃ المبارک کے دن کا ادب و احترام کرتے ہوئے جب ہم ذکر خدا کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، تو اللہ رب العزت ہماری قسمت کو بدل دے گا، مقدر کو چمکا دے گا اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر ہمیں دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تسبیحات کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن اس وظیفے کو شروع کریں، یعنی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ ان تسبیحات کو، ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ ان تسبیحات کو پڑھیں گے، ان دعاؤں کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ رب کریم کی خاص رحمت اور عنایتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یا پھر جب بھی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ هو الغفور الرحیم، هو الغفور الرحیم، هو الغفور الرحیم کا 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ هو الغفور الرحیم پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں تسبیحات پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ورد بھی کر لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس کا ورد کرنا ہے۔ یعنی 5 میں نے آپ کو دعائیں بتلائی ہیں، ہر دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر ان 5 دعاؤں کو پڑھیں، آپ چاہیں ایک وقت میں 5 دعائیں پڑھ لیں، آپ چاہیں الگ الگ وقت میں آپ ایک ایک تسبیح کر کے بھی پورے دن میں 5 دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ ایک ہی وقت میں اگر آپ نے 5 تسبیحات پڑھنی ہے تو اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ ایک ایک وقت میں ان کلمات کی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو سارا معاملہ سپرد خدا کریں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کا صرف آدھا گھنٹہ لگے گا ان کلمات کو پڑھنے کے لیے، اور آدھا گھنٹہ اگر ہمیں جنت کی خوشخبری دلا دے، دنیاوی تمام مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، ان تسبیحات کو پڑھیں، اپنا معاملہ خدا پر چھوڑیں۔ رب کعبہ کی قسم، جب آپ ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پڑھیں گے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو اپنے تمام خزانوں
سے ضرور مالا مال فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ان دعاؤں سے مستفید ہو سکیں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔